بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج دو تین اہم موضوع ہیں جن پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا موضوع تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے آفس سے جو سکروٹنی کمیٹی کا فیصلہ آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، اس پر ملک کے اندر بہت زیادہ شور مچا ہوا ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے تو اپنا تمام جو معاملات تھے اپنے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھ دیے اور اب وہ قوم کے سامنے آ گئے ہیں، لیکن جو ملک کی باقی جماعتیں ہیں، خواہ وہ جمعیت علماء اسلام ہو، خواہ وہ پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نواز ہو، یا باقی جتنی جماعتیں ہیں، ان کے معاملات کب قوم کے سامنے آئیں گے؟ وزیر اعظم پاکستان نے اس کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ہم امید کرتے ہیں، ہم منتظر ہیں کہ باقی جماعتوں کے معاملات بھی سامنے آئیں۔ سچ تو یہ ہے ناظرین و سامعین کہ آج سے یا اس عمل سے پہلے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی جو فنڈنگ ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں کا جو چندے کا معاملہ ہے، وہ کبھی قوم کے سامنے ہی نہیں آیا۔ کون دے رہا ہے، کہاں سے دے رہا ہے، کہاں سے آ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے الیکشنوں میں لگتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کبھی سچ سامنے نہیں آتا، لیکن تحریک انصاف نے یہ حوصلہ کیا اور ایک ہزاروں کی تعداد میں وہ ڈونرز جنہوں نے انہیں فنڈ دیا، ان کے نام جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن میں پیش کر دیے تاکہ لوگ جان لیں کہ انہیں چندہ دینے والے کون ہیں۔ اب بڑی مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ جی فلاں شخص نے آپ کو چندہ دیا تھا، وہ 5 سال بعد 10 سال بعد جو ہے بینک کرپٹ ہو گیا یا اس کے خلاف کو کیس ہو گیا تو مجرم آپ ہو گئے۔ یہ منطق سمجھ نہیں آتی ہے۔ اگر وہ چندہ باقی جماعتوں کو دیں، فنڈز باقی جماعتوں کو دیں تو وہ جائز ہیں، اور اگر تحریک انصاف کو دیں تو ناجائز ہیں۔ یہ فلسفہ جو ہے نہیں چلے گا۔ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا، اس پر ایک فیصلہ آ گیا، جو اس کی قانونی اور باقی معاملات ہیں ان کو دیکھا جائے گا۔ اگر کہیں غلطی ہوگی، اگر کہیں غیر قانونی عمل ہوگا، وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ لیکن یہ جو باقی جماعتیں ہیں، کوئی ان سے بھی پوچھے گا، کوئی ان کے بارے میں بھی قوم کو بتایا جائے گا، اور پھر اگر یہ تشریح شروع سامنے آتی ہے قوم کے تو پھر قوم فیصلہ کرے گی کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اصل کیا ہے، نقل کیا ہے، کون کہاں پہ کھڑا ہے۔ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت یا دوسری جماعتیں، آپ نے چوائس تو کوئی دی نہیں۔ قوم انتظار میں ہے کہ باقی جماعتوں کی بھی چیزیں سامنے آئیں، اور یہ بات حقیقت ہے کہ کوتاہیاں ہر جگہ پر موجود ہیں، لیکن ہم منتظر ہیں کہ کب یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور قوم جان پاتی ہے کہ باقی جماعتوں کی صورتحال فنڈنگ کی کیا ہے۔ ناظرین، ہم چونکہ سیاسی مذہبی اجتماعات کرتے رہتے ہیں، بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے مظاہرے، بڑے بڑے اجتماعات اب لاکھوں میں نہیں ہوتے، کروڑوں میں ہوتے ہیں۔ کہاں سے پیسہ آتا ہے، کون لگاتا ہے، یہ کبھی قوم کو معلوم نہیں ہوا۔
یہ تحریک انصاف نے روایت قائم کی ہے کہ انہوں نے سب کچھ سامنے رکھ دیا ہے کہ ہمیں یہاں سے پیسہ ملا، ہم نے یہاں پہ خرچ کیا، ہمیں اتنا فنڈ آیا، ہم نے اتنا فنڈ خرچ کیا۔ اور کسی جماعت کے پاس تو ممکن ہے، میں آپ کو اپنی معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، تفصیلات بھی نہ ہوں، وہ بن تو جاتی ہیں تفصیلات فوراً، لیکن یہ سچ بات ہے۔ بہرحال آج کا دور میڈیا کا دور ہے، اعلام کا دور ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ اعلام میں ہو رہا ہے، آپ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اگر آپ کے نقطۂ نظر سے اختلاف کیا جائے تو پھر آپ کو کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ضروری تو نہیں ہے کہ جو حکومت وقت، جو پاپولر سوچ ہو وہی سچ ہو، وہی درست ہو۔ بعض اوقات تھوڑے لوگ اور ان کی سوچ زیادہ صحیح ہوتی ہے اکثریت کے مقابلے میں۔ مشرکین مکہ کتنے زیادہ تھے، اور اللہ کی توحید کا پرچم لے کر آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کتنے تھوڑے تھے، 313، بدر، احد، ہجرت مکہ، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے۔ آج ایک جھوٹی افواہ پھیلا دی جاتی ہے، آپ جتنی مرضی یوم صفائی مناتے رہیں، کوئی آپ کی بات نہیں سنتا، یہ سچ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا معاشرہ سیاسی، دینی، ہر اعتبار سے انحطاط کی طرف جا رہا ہے۔ لوگ خوفزدہ ہیں، وہ اپنے سیاسی اور مذہبی تعلق کو بار بار ظاہر کر کے اپنے آپ کو معاشرے میں رہنے کے قابل بناتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دین کے نام کے اوپر جب جہلاء فتوے بازی کرتے ہیں، جن کو فتوے کا اختیار نہیں ہے، جو فتوے کی الف سے یا تک معلومات نہیں رکھتے، وہ زیادہ خوفزدہ کرنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ بڑا ہی حساس ہے۔ ناظرین، اعلام کی اس مہم میں فیک نیوز، پراپوگنڈا، لیکن قرآن نے بھی ہمیں کچھ حکم دیا ہے، اور قرآن کا حکم یہ ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کوئی فاسق و فاجر کوئی خبر لے آئے تو اس کی پہلے تحقیق کر لو۔ جب آپ تحقیق کریں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ آج بغیر تحقیق کے ہم چیزوں کو پھیلاتے ہیں۔ اور دوسرا، عدم برداشت۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ مذہبی طبقے میں عدم برداشت ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ عدم برداشت کا جو رویہ ہے وہ ہر جگہ شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سیاسی قائدین بھی جب رات کو ٹی وی چینلز پر بیٹھتے ہیں تو جو زبان وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی قابل قدر اور قابل تحسین نہیں ہے۔ آپ کا سیاسی اختلاف ہے، آپ کا سوچ کا، فکر کا اختلاف ہے، نقطہ نظر کا اختلاف ہے، اسے ذاتیات تک لے جانا اور پھر ایسے الفاظ اور ایسے جملے بولنا کہ جو عام معاشرتی زندگی میں بولتے ہوئے شرم آتی ہو، خیال آتا ہو، یہ کبھی بھی اس کو درست نہیں کہا جا سکتا۔ عمران خان صاحب کی حکومت میں مہنگائی، ہم مانتے ہیں مہنگائی ہوئی ہے،
اور اس کو کم کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، لیکن ایک طرف کرونا کی وبا ہے، دوسری طرف سودی قرضے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، آپ نے پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ وفاقی وزیر خزانہ محترم جناب شوکت ترین صاحب نے جو گھروں کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے غیر سودی قرضوں کا اعلان کیا ہے، اس کی تحسین ہونی چاہیے، اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ سودی نظام سے باہر نکلنے کی جو کوششیں ہیں انہیں عملی شکل دینے کے لیے تمام تر اقدامات کرنے چاہیے۔ آپ کے ملک کا ٹیکس جتنا جمع ہوتا ہے یا آپ باہر سے جو قرضے لیتے ہیں وہ بہت بڑی تعداد ان قرضوں کی ادائیگی اور اس کے سود میں چلی جاتی ہے جو ماضی میں لیے گئے اور جو ماضی میں ہم نے وصول کیے۔ حاضرین، اب بات کریں گے، آپ نے دیکھا کہ خلیج تعاون کونسل کا ایک بہت اہم وفد ان کی سربراہی میں، سیکرٹری جنرل کی سربراہی میں پاکستان آیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں پاکستان کی سفارتی سطح پر کامیابی کیا ہے۔ کچھ ہمارے دوست تو بالکل ہی کہتے ہیں پاکستان تو سفارتی سطح پر بالکل ناکام نظر آ رہا ہے۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان سفارتی سطح پر آپ کے بقول ناکام ہے تو یہ جو اسلامی دنیا اور پوری دنیا کے 94 کے قریب وفود جو ہے 94 اسلام آباد میں گزشتہ ماہ جمع ہوئے تھے، یہ اسلام آباد پاکستان کا ہی دارالخلافہ ہے میرے بھائی، یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں ہی آئے ہیں، یہ عمران خان صاحب کی ہی دعوت پر اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی دعوت پر آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی درست ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی داخلہ پالیسی بھی درست ہے، کیونکہ اگر ہماری داخلی امن نہ ہوتا اور ہماری خارجہ پالیسی درست نہ ہوتی تو کبھی بھی اتنا بڑا دنیا کا اجتماع اسلام آباد میں نہ ہوتا۔ الحمدللہ جو خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل آئے ہیں انہوں نے بھی جن جذبات کا اظہار کیا ہے اور پاکستان اور خلیجی ممالک کے درمیان تعاون جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح میں نے اسلامی ممالک کے سفراء کے اعزاز میں ایک اثرانہ دیا جس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ بات بتائی ہے کہ انشاءاللہ 22 مارچ کو جو ریگولر اجلاس اسلامی تعاون وزرائے خارجہ کا ہونے جا رہا ہے وہ ہمارے بھائی اجلاس میں بھی شریک ہوں گے اور 23 مارچ کی پریڈ جو ہے اس کو بھی دیکھیں گے۔ یہ ہے پاکستان۔ یہ دیکھیے کتنی بڑی کامیابی ہے ہماری، پاکستان کی کامیابی ہے۔ اور میرے اپوزیشن کے دوستو، عمران خان صاحب کی حکومت کی مخالفت کرنے والے یا عمران خان صاحب کی مخالفت کرنے والوں، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو 54 وفود پوری دنیا کے آئے اور OIC کے وزرائے خارجہ آئے، مجھے بتاؤ یہ کس کی کامیابی ہے؟ یہ کس ملک کا نام بلند ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ عمران خان صاحب کی محنت ہے، وزارت خارجہ کی محنت ہے، پاکستان کی ریاست کی محنت ہے، پاکستان کے اداروں کی محنت ہے، لیکن یہ ملک تمہارا بھی تو ہے۔ تمہاری زبان سے تحسین کا کلمہ کیوں نہیں نکلتا؟ افغانستان کے مسئلے کے اوپر 41 سال بعد اس اجلاس کا منعقد ہونا یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس عظیم کامیابی کے اوپر پوری پاکستانی قوم جس طرح خوش ہے اس طرح ہماری حزب اختلاف کو بھی اور سیاسی قائدین کو بھی خوش ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ جیسے میں نے کہا 22 مارچ کو ریگولر اجلاس جو ہوگا اس میں اور اچھے طریقے سے انتظامات ہوں گے، اور اسی طرح نہ صرف انتظامات ہوں گے بلکہ یہ ابھی جو خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل کی سربراہی میں جو وفد آیا تھا، ہمارے جو خلیجی ممالک میں تقریباً 46 لاکھ پاکستانی ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کے معاملات ہیں۔ خلیجی ممالک ہمارے بہت قریب ہیں، ہمارے دل کے قریب ہیں، ہم ان کے ساتھ ہر معاملے میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔
تجارت میں، معاشرت میں، اقتصادیات میں، ثقافت میں، اعلام میں، یہ بھی سلسلہ آگے بڑھے گا۔ مجھے وفد کے ایک ممبر نے کہا کہ ایک دن میں لگتا ہے ہم نے پاکستان میں آ کر 20 سال کا سفر طے کیا ہے۔ جو چیزیں 20 سال پہلے ہونی چاہیے تھیں وہ اس ایک دن میں ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ اس وفد نے محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی، اس وفد نے محترم جناب شوکت ترین صاحب سے ملاقات کی، اس وفد نے عبدالرزاق داؤد صاحب سے ملاقات کی، میرے سے ان کی بات چیت ہوئی۔ الحمدللہ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان عالم اسلام، عالم عرب کے اور قریب جا رہا ہے اور بہتر جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ خارجہ پالیسی یہ ہے کہ ہم سرنگوں کر کے، گھٹنے ٹیک کے، دونوں ہاتھ اوپر کھڑے کر کے لوگوں سے کہیں کہ جناب کیا حکم ہے، تو اب ڈو مور نہیں ہے، اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے۔ پاکستان اپنے مفاد میں، اپنی قوم کے مفاد میں، اسلام اور مسلمانوں کے مفاد میں اپنی پالیسیاں جو ہے وہ تشکیل دے رہا ہے اور دے گا۔ افغانستان کے مسئلے پر OIC وزرائے خارجہ کا ہنگامی اجلاس آپ کے سامنے ہے، فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں، پاکستان کی عوام کر سکتی ہے کہ اگر 70 کی دہائی میں OIC جو ہے سربراہی کانفرنس جو ہے وہ بہت بڑا پاکستان کا کریڈٹ ہے، بلا شبہ ہے ہم نے مسلم امہ کو جمع کیا، تو اب افغانستان جیسے حساس مسئلے کے اوپر پوری امہ کو اور پوری دنیا کو جمع کرنا یہ بھی کریڈٹ کا سبب ہے، یہ بھی تحسین کا سبب ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے جو عصرانہ دیا تھا اس میں ہم نے شکریہ ادا کیا تمام برادر اسلامی ممالک کا، اور ایک بطور سربراہ، چونکہ اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ کے طور پر جو ہے ایک شیلڈ شکریہ کی وہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ امیر فیصل بن فرحان کی خدمت میں سعودی سفیر صاحب کو پیش کی گئی، اور ایک تحسین کی شیلڈ جو ہے ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی نے میری طرف سے شاہ صاحب کے شاہ محمود قریشی صاحب کی خدمت میں پیش کی۔ پھر اسپیکر صاحب نے تمام سفراء کو اپنی طرف سے شیلڈ پیش کی شکریہ کے لیے، تحسین کے لیے۔ ہم آپس میں بھائی ہیں، اور پاکستان یہ قوت اور طاقت بحمداللہ رکھتا ہے کہ اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد کے لیے کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، ہماری خطاؤں کو معاف کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔